دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، جس سے اسے ایک بیٹی تھی۔ یہ بیٹی نہایت خوبصورت، نیک دل، نرم مزاج اور فرمانبردار لڑکی تھی۔ اس کا دل سب کے لیے ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس امیر آدمی نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی نہایت مغرور، سخت مزاج اور خود غرض تھی۔ اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں جو اپنی ماں کی طرح مغرور اور بدتمیز تھیں۔ دوسری بیوی نے جلد ہی شوہر کو قابو میں کر لیا اور اس نیک دل لڑکی کو، جو اس کی سوتیلی بیٹی تھی، نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی صبح سے شام تک گھر کے سارے کام کرتی، برتن دھونا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا اور ساری صفائیاں بھی۔ اس کے اپنے پہننے کو پرانے میلے کپڑے ہوتے اور سونے کے لیے اسے ایک ٹھنڈے خالی کمرے میں زمین پر سونا پڑتا۔ وہ اکثر رات کو فائر پلیس کے قریب بیٹھ کر خود کو گرم کرنے کی کوشش کرتی، اسی لیے اس کا چہرہ راکھ سے کالا ہو جاتا۔ اور سوتیلی بہنیں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے سنڈریلا کہنے لگیں، یعنی راکھ میں سجی لڑکی۔ سنڈریلا چپ چاپ سب کچھ سہتی، نہ کبھی شکایت کرتی، نہ ہی اپنے والد سے کچھ کہتی، کیونکہ اس کا باپ اپنی دوسری بیوی کے قابو میں تھا اور اس کے بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن پورے ملک میں اعلان ہوا کہ محل میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی گئی ہے، جس میں ملک کی تمام نوجوان لڑکیوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ دعوت خود شہزادے نے رکھی تھی تاکہ وہ اپنے لیے ایک اچھی دلہن چن سکے۔ سوتیلی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ وہ نئے کپڑوں کی تیاری میں لگ گئیں۔ خوبصورت لباس، قیمتی زیورات اور عمدہ جوتے۔ وہ دن رات تیاری میں مصروف تھیں اور سنڈریلا کو تانا دیتی تھیں، تم کیا جاؤ گی دعوت میں، تم تو ایک نوکرانی ہو۔ سنڈریلا افسردہ ہو گئی، مگر دل ہی دل میں اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ ایک بار اس محل کو دیکھے جہاں شہزادے رہتے ہیں۔ جب سب بہنیں دعوت میں چلی گئیں، سنڈریلا کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور اس کے سامنے خوبصورت بوڑھی عورت ظاہر ہوئی۔ وہ سنڈریلا کی پری دیوی تھی۔ پری نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ سنڈریلا نے ساری بات بتائی۔ پری نے مسکرا کر کہا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یاد رکھنا تمہیں رات 12 بجے سے پہلے واپس آنا ہوگا، ورنہ سب کچھ واپس پہلے جیسا ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پری دیوی نے جادو کی چھڑی ہلائی، ایک کدو کو سنہری بھگی میں تبدیل کر دیا۔ چوہوں کا سفید گھوڑے، ایک چوہے کو کوچوان اور چھپکلیوں کو محل کے نوکر بنا دیا۔ پھر اس نے سنڈریلا کے پھٹے پرانے کپڑوں کو جادو سے ایک نہایت خوبصورت جواہرات سے سجی ہوئی نیلی لباس میں بدل دیا۔ اس کے پاؤں میں شیشے کے نازک جوتے پہنا دیے گئے جو چمکتے تھے۔ سنڈریلا خود کو پہچان نہ سکی۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے بھگی میں سوار ہو کر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سنڈریلا محل پہنچی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ شہزادیوں، نوابزادیوں اور خاندانی لڑکیوں کے بیچ وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ شہزادے نے جیسے ہی سنڈریلا کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور اس سے رقص کرنے کی درخواست کی۔ سنڈریلا نے شہزادے کے ساتھ ساری رات رقص کیا۔ ساری نظریں صرف ان دونوں پر تھیں۔ شہزادہ صرف سنڈریلا کا دیوانہ ہو گیا۔ سوتیلی بہنیں اسے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ تو اسے صرف نوکرانی کے روپ میں جانتی تھیں۔ لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، سنڈریلا کو جادو کی بات یاد آئی۔ وہ جلدی سے محل سے باہر بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا ایک شیشے کا جوتا سیڑھیوں پر رہ گیا۔ سنڈریلا بھگی تک پہنچی، لیکن تب تک سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت میں تھی۔ پرانے کپڑے، ننگے پاؤں اور چہرہ راکھ سے کالا۔ اگلے دن شہزادے نے اعلان کروایا کہ جو لڑکی اس شیشے کے جوتے میں پورا پاؤں ڈالے گی وہی اس کی دلہن بنے گی۔ ملک بھر میں ہر لڑکی نے جوتا پہننے کی کوشش کی، مگر کسی کا پاؤں فٹ نہ آیا۔
جب شہزادے کے نوکر سینڈریلا کے گھر پہنچے، سوتیلی بہنوں نے بہت کوشش کی مگر ان کا پاؤں جوتے میں نہیں آیا۔ انہوں نے سینڈریلا کا جوتا پہننے سے روکا مگر شہزادے کے آدمی نے اجازت دی۔ جب سینڈریلا نے جوتا پہنا تو وہ بالکل فٹ آ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ پھر سینڈریلا نے اپنی جادوئی لباس بھی دکھائی جو پری نے واپس اسے دیا تھا۔ شہزادے کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے فوراً شادی کی پیشکش کی اور سینڈریلا نے خوشی سے قبول کر لیا۔ جلد ہی ان دونوں کی شاہی شادی ہوئی۔ محل میں جشن منایا گیا۔ سینڈریلا اپنے باپ کو بھی محل میں لے آئی اور سوتیلی ماں اور بہنوں کو معاف کر دیا، لیکن ان کے لیے کوئی خاص مقام نہ رکھا۔ سینڈریلا ایک مہربان، دانا اور نیک دل ملکہ بنی۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور وہ اور شہزادہ خوشی سے رہنے لگے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی، صبر اور عاجزی کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ جو دکھ سہتا ہے وہ آخرکار خوشیاں پاتا ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔